رمضان شروع ہو گیا، چاند نکل گیا، پہلا کام ہم نے کیا کیا؟ ٹوپی لگائی، مسجد میں آئے، عشاء کی نماز پڑھی۔ عشاء کے بعد امام صاحب نے تراویح شروع کی، 8 رکعت تراویح ہم شروع کر دیے۔ یہ تراویح کی نماز، یہ مسئلہ بھی نوٹ کر لو میرے پیارے بھائیوں، تراویح کی نماز تہجد کی نماز ہی کی ایک شکل ہے۔ جس نماز کو ہم باقی 11 مہینوں میں تہجد کہتے ہیں، اسی نماز کو رمضان میں تراویح کہتے ہیں۔ ہاں، باقی 11 مہینوں میں ہم جماعت سے نہیں پڑھتے، لیکن رمضان میں اللہ کے نبی نے اس کو جماعت کے ساتھ پڑھایا ہے، اس لیے ہم جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور یہ بھی نوٹ کر لو، تہجد کی نماز تو آپ اکیلے گھر میں پڑھتے ہیں اور رات کے آخری حصے میں پڑھتے ہیں، لیکن تراویح کی نماز عشاء کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے، بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، مگر لوگوں کی آسانی کے لیے عشاء کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے۔ تراویح کی نماز جب آپ امام کے ساتھ مسجد میں پڑھتے ہیں تو یاد رکھو، جب آپ تراویح پڑھ لیتے تو اس کے بعد آپ کو الگ سے تہجد پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تراویح اور تہجد دو الگ الگ نماز نہیں، ایک ہی نماز کے دو نام ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ رمضان کے مہینے میں آپ اکیلے پڑھ تو سکتے ہیں، جائز ہے، مگر اکیلے کے بجائے اگر آپ امام کے ساتھ جماعت میں آ کر کے پڑھیں گے تو اس کا زیادہ ثواب ہے، اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قام مع الامام حتی ینصرف، جو امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھے گا، کتب لہ قیام لیلۃ، اس کو پوری رات قیام اللیل کرنے کا، پوری رات تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ مگر معاف کرنا میرے بھائی، ہمارے ہاں تو تراویح بھی ایسی ہوتی ہے کہ بس اللہ ہی اپنی پناہ میں رکھے۔ 4-5 دن تک تو بڑا جوش رہتا ہے، مسجد کھچا کھچ بھری رہتی ہے، اور 4-5 دن کے بعد مسجد خالی، کوئی بیچارہ عید کی شاپنگ کرنے نکل گیا، کوئی مارکیٹنگ کرنے نکل گیا، کوئی کہیں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا۔ تراویح کی نماز 4-5 دنوں کی عبادت نہیں ہے، پورے رمضان اس عبادت کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان میں تراویح پڑھے گا، قیام اللیل کرے گا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اتنا بہترین موقع دے رہا ہے اپنے گناہ بخشوانے کا۔ ارے کتنا ٹائم لگے گا؟ 40 منٹ، 45 منٹ، 1 گھنٹہ کھڑے ہو کر کے تم گانے سن سکتے ہو، 1 گھنٹہ کھڑے ہو کر کے تم کرکٹ کا میچ دیکھ سکتے ہو، 1 گھنٹہ کھڑے ہو کر کے تم دنیا کے بہت سارے کام کرتے ہو۔ یہاں تو نماز پڑھنا ہے، یہاں تو اللہ کو راضی کرنا ہے، یہاں تو اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے۔ اس لیے تراویح کی نماز پورے رمضان پڑھو میرے بھائیوں، پورے رمضان پڑھو۔ اور آگے بڑھیے، صبح ہوئی، آپ کی بیوی نے آپ کو اٹھایا، اٹھیے سحری کھا لیجئے، سحری کر لیجئے۔ آج تک تو آپ کبھی 4 بجے صبح کھاتے نہیں تھے، صبح 9 بجے ناشتہ کرتے تھے، 10 بجے ناشتہ کرتے تھے۔ رمضان نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ آپ کے کھانے پینے کی ٹائمنگ کو چینج کر دیا۔ جو آدمی صبح 9 بجے ناشتہ کیا کرتا تھا، صبح 4 بجے اٹھ کر کے وہ سحری کھا رہا ہے۔ پتہ یہ چلا رمضان آپ کو چینج کرنے آیا ہے، رمضان آپ کے اندر پریورتن کرنے آیا ہے، رمضان آپ کو بدلنے آیا ہے۔ اگر رمضان آپ کے سونے جاگنے کا ٹائم بدل سکتا ہے، رمضان آپ کے کھانے پینے کا ٹائم بدل سکتا ہے، او بیڑی سگریٹ پینے والوں، تمہاری اس بری لت کو بھی رمضان چھڑوا سکتا ہے۔ او شراب کے نشے میں دھت رہنے والوں، اگر تم اخلاص کے ساتھ اللہ سے سچی توبہ کر لو تو یہ نشہ بھی رمضان میں چھوٹ سکتا ہے۔ اپنی بری عادتوں کو چینج کرنا ہے، اپنی گندی عادتوں کو چینج کرنا ہے، تو اس کے لیے بہترین موقع ہے رمضان۔ اچھا، اگر کوئی انسان یہ بولے نہیں صاحب میں تو سحری نہیں کھاؤں گا، میں اور لمبا روزہ رکھوں گا، رات میں دبا کے کھاؤں گا، بھات اور گوشت کھا لوں گا، اور صبح فجر کے ٹائم کچھ نہیں کھاؤں گا، تو دیکھا جائے تو وہ تو اور لمبا روزہ رکھ رہا ہے۔ ہم اور آپ تو فجر سے لے کے مغرب تک 14 گھنٹے بھوکے رہ رہے، وہ تو بیچارہ 16-17 گھنٹے بھوکا رہ رہا ہے، اس کو ثواب زیادہ ملنا چاہیے، مگر نہیں۔ دین ہماری مرضی کا نام نہیں ہے،
اللہ کے پیارے نبی فرماتے تسحروا، سحری کیا کرو، فإن فی السحور لبرکہ، سحری میں برکت ہے۔ جب نبی نے برکت کہہ دی ہے تو یقیناً سحری میں برکت ہے، اس لیے بغیر سحری کھائے روزہ نہ رکھیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان جو فرق ہے وہ لوگ بغیر سحری کا روزہ رکھتے ہیں اور ہم سحری کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ اپنی مرضی کے مالک نہیں ہے دین میں، نبی کی سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے، آپ کو سحری کھا کر کے روزہ رکھنا ہے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، سحری کھا لیے دبا کے بالکل، اس کے بعد سو گئے، فجر کی نماز کہاں گئی؟ بستر پہ گئی۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیو، اسلام کے 5 ارکان میں توحید کے بعد دوسرا رکن نماز ہے، اور روزہ چوتھے نمبر پہ آتا ہے۔ آپ روزے کے لیے تو اتنی محنت کر رہے ہیں، صبح 4 بجے اٹھ کر کے سحری کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اور سحری کھا کر کے سو گئے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس لیے کوشش یہ کرو کہ سحری کے بیچ میں اور فجر کی اذان میں زیادہ گیپنگ نہ ہو۔ اگر مان لیجئے فجر کی اذان صبح 5 بجے ہو رہی ہے تو آپ کوشش کریں 15 منٹ پہلے آپ سحری کھا لیں، اور سحری کے بعد جو ٹائم بچائے اس ٹائم کو بستر پہ نہ گزاریں، سو کر کے نہ گزارے، بستر پہ نہ جائیں۔ آپ کوشش یہ کریں، یہ 15 منٹ بچا ہے، آپ مصلی بچھائیں، وضو کر کے آئیں، اور جب تک فجر کی اذان نہیں ہو جاتی ہے آپ چاہے تو تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو بیٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی مرادیں مانگیں، اللہ سے دعائیں کریں۔ اس بہترین وقت کو، وہ سحری کا وقت ہے، وہ برکت کا وقت ہے، اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، اس وقت دعا کریں۔ میرے پیارے ساتھیوں، بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو سحری کھا کر کے سو جاتے ہیں اور فجر کی نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور کوشش یہ کیجئے میرے بھائیوں کہ رمضان میں تمام نمازیں ٹائم سے پڑھیے۔ کوشش یہ کیجئے کہ اذان فجر سننے کے بعد جلدی سے وضو بنائیے اور مسجد میں آ کر کے پہلی صف میں جگہ پا لیجئے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لو یعلم الناس ما فی التہجیر، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز میں جلدی آنے کا کیا ثواب ہے، پہلی صف کا کیا ثواب ہے، اور تکبیر اولیٰ کا کیا ثواب ہے، لستہموا، تو لوگ آپس میں اگر ڈرا کر کے آنا پڑے، اگر پرچی ڈال کے آنا پڑے، تب بھی لوگ پہلی صف میں جگہ بنانے کی کوشش کریں گے اور جلدی آنے کی کوشش کریں گے۔ رمضان میں کوشش یہ کیجئے کہ ہر نماز بالکل ٹائم سے، آپ ٹائم کے پہلے مسجد میں پہنچ جائیے اور پہلی صف میں آپ جگہ پا لیجئے اور امام کی پہلی تکبیر کے ساتھ آپ جگہ پا لیجئے۔ اور ایک ٹائم کی نماز بھی رمضان میں نہ چھوٹے۔ ویسے تو سال کے 11 مہینے بھی نہیں چھوٹنی چاہیے، لیکن کوشش یہ کیجئے میرے بھائیوں کہ رمضان کے 1 مہینہ ایک ٹائم کی نماز بھی نہ چھوٹے۔ اگر 1 مہینہ آپ نے پابندی سے رمضان کے مہینے میں نماز کی پابندی کر لی تو انشاءاللہ یہ ٹریننگ آپ کو باقی کے 11 مہینے بھی کام دے گی، اور باقی کے 11 مہینے بھی آپ نماز کے پابند ہو جائیں گے۔ بھئی ہم اپنے دنیاوی کاموں کے لیے کتنے الرٹ رہتے ہیں۔ اگر آپ کو کلکتہ صبح 4 بجے فلائٹ پکڑنا ہے، آپ کلکتہ سے بہت دور پاکڑ کے علاقے میں رہتے ہیں، لیکن صبح 4 بجے اگر کلکتہ سے آپ کی فلائٹ ہے تو آپ بیفور پہنچ جائیں گے کلکتہ ایئرپورٹ پر، کیونکہ آپ کو معلوم ہے فلائٹ چلی جائے گی، میرا ٹکٹ برباد ہو جائے گا، میرا شیڈیول خراب ہو جائے گا۔ اگر آپ فلائٹ کے لیے رات کو جاگ سکتے ہیں اور صبح جلدی اٹھ سکتے ہیں، اگر آپ ٹرین پکڑنے کے لیے صبح جلدی اٹھ سکتے ہیں، میرے پیارے ساتھیوں، رمضان ہمیں یہ بھی سبق دیتا ہے کہ آپ فجر کے لیے بھی جلدی اٹھ سکتے ہیں۔ آپ جتنے بھی تھکے ہارے ہوں، اگر آپ کو فجر پڑھنے کی عادت ہے، آپ رات میں 2 بجے بھی سوئیں گے تو 4 بجے آٹومیٹک نیند کھل جائے گی۔ اچھا، رمضان میں سب سے اہم عبادت کیا ہے؟ روزہ ہے۔ اور جانتے ہو روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ روزے کا سب سے بڑا سبق کیا ہے؟ روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، اور صبر کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا۔ آپ روزے کی حالت میں ہیں، بھوک لگی ہے، کھانا سامنے ہے مگر آپ کھاتے نہیں ہیں، پیاس لگی ہے، پانی سامنے مگر آپ پیتے نہیں ہیں، آپ کی خوبصورت بیوی آپ کے سامنے آ جائے، آپ بیوی کے قریب نہیں جاتے ہیں،
جو آپ کی جائز خواہشات، کھانا بھی جائز ہے، پانی بھی جائز ہے، بیوی بھی جائز ہے، مگر رمضان کے روزے کی حالت میں یہ جائز چیزیں بھی آپ کے لیے حرام کر دی گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، روزہ یہ ٹریننگ دے رہا ہے، اے روزے دار، اے روزہ رکھنے والے، اگر تو اللہ کے حکم پر جائز چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے، تو 14 گھنٹے کھانے سے دور رہ سکتا ہے، تو 14 گھنٹے پانی سے دور رہ سکتا ہے، تو 14 گھنٹے اپنی بیوی سے دور رہ سکتا ہے، تو اے روزے دار، تو حرام کاموں سے کیوں نہیں دور رہ سکتا ہے؟ اگر تو چاہے تو حرام چیزوں سے اپنے آپ کو کیوں کنٹرول نہیں کر سکتا ہے؟ اسی لیے روزے کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ روزہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آدم کے بیٹے کا ہر عمل 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کا ثواب ملتا ہے، الا الصوم، سوائے روزہ کے۔ روزے کا ثواب اللہ نے کلیئر نہیں بتایا۔ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک ملے گا، مگر روزے پر کتنا ثواب ملے گا یہ اللہ نے کلیئر نہیں بتایا۔ فرمایا اس کو میں نے سیکرٹ رکھا ہے، کیونکہ روزہ ایک سیکرٹ عبادت ہے۔ جب روزہ سیکرٹ ہے تو روزے کا ثواب بھی سیکرٹ ہے۔ آپ بھئی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کمرہ بند کر کے کھا لیا ہو، پی لیا ہو، اور باہر آئے ہو، منہ کو پوچھ کے آئے ہو، اور چہرہ ایسا لٹکائے ہو جیسے لگ رہا ہو سب سے بڑے روزے دار آپ ہیں۔ تو روزہ آپ کی اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے، سیکرٹ معاملہ ہے۔ جب روزہ سیکرٹ ہے تو روزے کا ثواب بھی سیکرٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، میرا بندہ میرے لیے اپنا کھانا چھوڑتا ہے، میرے لیے اپنا پانی چھوڑتا ہے، اور میرے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتا ہے، لہٰذا اس روزے کا کیا بدلہ ہے یہ میں ہی بتاؤں گا۔ اور روزے کا ایک بدلہ میں آپ کو بتا دوں، ایک ثواب بتا دوں آپ کو۔ جنت میں 8 دروازے ہوں گے۔ روزہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ جنت کے 8 دروازوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک گیٹ الگ سے بنایا۔ ان 8 دروازوں میں ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے بنایا گیا، اور اس دروازے کا نام باب الریان ہے۔ اس دروازے سے روزے دار لوگ جائیں گے، اس دروازے سے 14 گھنٹے بھوک و پیاس کی تکلیف برداشت کرنے والے جائیں گے۔ شام ہو گئی، افطار کا ٹائم آ گیا، آپ مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں، مت کیجیے ایسا۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ افطار کا ٹائم 6 بجے ہے، کوشش یہ کیجیے 5:30 بجے گھر آ جائیے۔ بیوی سے کہہ دیجیے تجھے جو بھی افطار کا آئٹم بنانا ہے تو آدھا گھنٹہ پہلے بنا کے آرام سے بیٹھ جا۔ افطار کے آدھا گھنٹہ پہلے بیوی بچوں کو لے کر کے بیٹھ جائیے۔ اور یہ بڑا قیمتی وقت ہے، یہ دعاؤں کا وقت ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں قبول کروانے کا وقت ہے۔ اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کے دسترخوان پہ بیٹھ کر کے اللہ سے دعائیں کیجئے، توبہ کیجئے، اللہ سے اپنی مرادیں مانگیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب روزے دار افطار کے ٹائم دعا کرتا ہے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا تین دعائیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ لوٹاتا نہیں ہے، 3 دعائیں اللہ تعالیٰ کیا ریجیکٹ نہیں ہوتی ہیں۔ دعوت الوالد لولدہ، جب باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعا بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے، ودعوت الصائم حتی یفطر، اور افطار کرنے کے ٹائم، افطار کرنے کے وقت تک روزے دار کی دعا، روزے کی حالت میں جب آپ دعا کرتے ہیں اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ اسی لیے روزے کا دعا سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جہاں روزے کا ذکر کیا وہیں دعا کا بھی ذکر کیا۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں ان کو بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو ضرور سنتا ہوں۔ شرط یہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، میرے بندے میری بات مان لیں اور میرے بندے میرے اوپر ایمان لے آئیں، میں ضرور ان کی دعا کو سنوں گا۔ تو رمضان میں خوب دعائیں کرو میرے پیارے ساتھ۔ اور آگے بڑھیے، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، رمضان میں قرآن اتارا گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا گیا، ہدی للناس، جو پوری مانوتا کے لیے مارگ درشک بن کے آیا، پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا راستہ لے کے آیا، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور قرآن کی آیتیں سچائی کو کھول کھول کے بیان کر دیے، ہدایت کو کھول کھول کے بیان کر دیے۔ مولانا اسلم حقانی صاحب، بڑے اچھے تعلقات ہیں میرے ان کے ساتھ، وہ مجھ کو میسج کرتے ہیں، میں واٹس ایپ کھول رہا ہوں، میسج دیکھ رہا ہوں، کوئی رپلائی نہیں کیا میں نے۔ مولانا نے پھر میسج کیا، میں نے پھر میسج دیکھا، کوئی رپلائی نہیں کیا۔ اور واٹس ایپ تو بڑا ہوشیار ہے، وہ بتا بھی دیتا ہے کہ میسج سین ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ 2 بار 3 بار ایسا ہوگا، مولانا اسلم حقانی صاحب بھی ناراض ہو جائیں گے۔ عبدالغفار صاحب تو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، مجھ سے اتنا اچھا تعلق ہے، اتنی اچھی دوستی ہے، میں بار بار میسج کر رہا ہوں، وہ میرے میسج کو اگنور کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستی ٹوٹ جائے گی، تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ 1-2 مرتبہ آپ اپنے کسی دوست کا میسج جان بوجھ کے اگنور کر دیں تو دوست آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ اور دنیا والوں، یہ قرآن اللہ کا آخری میسج ہے، یہ لاسٹ اینڈ فائنل میسج ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ آپ کو شرم کیوں نہیں آتی؟ آپ کو غیرت کیوں نہیں آتی؟ قرآن آپ کے گھر میں رکھا ہے اور ایک بار بھی اللہ کا میسج آپ کو پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ او گنہگارو، تمہارے دلوں پر جو گناہوں کی دھند چھائی ہے، تمہارے دلوں پر گناہوں کے جو بادل چھائے، آؤ قرآن کو پڑھ لو، یہ قرآن تمہارے دلوں کو صاف کر دے گا۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یہ اس قرآن سے بڑی کوئی نصیحت نہیں ہے، اس قرآن سے بڑی کوئی شفا نہیں ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدیا، اگر اس قرآن کو ہم نے کسی پہاڑ پہ بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا۔ وہ قرآن اسی رمضان کے مہینے میں اترا تھا میرے پیارے ساتھی، اس لیے اس مبارک مہینے کو قرآن کے ساتھ گزارو میرے ساتھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام تھے، نبی کی مسجد میں بیٹھ کر حدیث کا درس دیتے تھے، پوری دنیا سے ان کے پاس طلباء آتے تھے اور حدیث کا علم لیتے تھے۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا، امام مالک اعلان کر دیتے تھے 1 مہینہ میرا مدرسہ بند رہے گا، 1 مہینہ حدیث کا درس بند رہے گا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں امام صاحب، رمضان کا مہینہ ہے، نیکی کا مہینہ ہے، آپ نے مدرسہ کیوں بند کر دیا، آپ نے حدیث پڑھانا کیوں بند کر دیا؟ امام مالک کہتے ہیں او لوگوں، قرآن رمضان کے مہینے میں اترا ہے، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، 1 مہینے کے لیے مجھے چھوڑ دو قرآن کے ساتھ، میں 1 مہینہ قرآن کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اس 1 مہینے میں حدیث کا درس نہیں دوں گا، میں قرآن کی تلاوت کروں گا، قرآن کو پڑھوں گا، پڑھاؤں گا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، رمضان میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے قرآن پڑھیے، اور قرآن کو 3 طریقے سے پڑھیے۔ ایک تو قرآن کی نارمل تلاوت کیجیے، قرآن کو ایسے ہی پڑھیے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اگر آپ نارمل بھی اس کو پڑھیں گے، بغیر ترجمہ کے بھی پڑھیں گے تب بھی ثواب ملے گا۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ، 1 حرف بھی اگر قرآن کا پڑھیں گے تو 10 نیکی ملے گی۔ 1 پارہ پڑھ لیں گے تو کتنی نیکی ملے گی؟ میرے پاس کیلکولیشن نہیں ہے۔ 10 پارہ پڑھ لیں گے کتنی نیکی ملے گی؟ میرے پاس اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 1 حرف پڑھنے پر 10 نیکی کا ثواب ملے گا۔ تو قرآن کی ایک تلاوت تو نارمل کیجیے، اور دوسری تلاوت قرآن کی تدبر والی کیجیے، سمجھ کر کے کیجیے، غور کر کے کیجیے۔ اب آپ پوچھیں گے مولانا صاحب، قرآن پر غور کرنے سے ہم کو کیا ملے گا؟ آئیے میں بتاتا ہوں۔ موبائل آپ کا لاک ہو جاتا ہے، جب تک اس کا پاسورڈ نہ ڈالے موبائل کا لاک نہیں کھلتا ہے۔ موبائل پہ پیٹرن لاک جب تک نہ ڈالا جائے موبائل کا لاک نہیں کھلتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمارے دلوں پر بھی تالے پڑ گئے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے تالے ہمارے دل پر پڑے ہوئے ہیں کہ رات رات بھر تقریریں سننے کے بعد بھی ہماری برائیوں میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے۔ ہمارے دل اتنے کٹھور ہو چکے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، دل کا پاسورڈ کیا ہے؟ دل کا پیٹرن لاک کیا ہے؟ دل کے تالے کو کھولنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون
تقرؤون القرآن ام علی قلوب اقفالها، میرے بندو تم قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ قرآن پر جب غور کریں گے، قرآن کو سمجھ کر کے پڑھیں گے تو قرآن کے ذریعے ہمارے دلوں کے تالے کھل جائیں گے۔ تو ایک تلاوت کیجئے نارمل، اور دوسری تلاوت کیجئے ترجمہ کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، اور تیسری تلاوت کیجئے عملی تلاوت۔ قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، قرآن کہتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، اے نبی لوگوں کے مال میں سے زکوٰۃ لے لیجئے۔ آپ نے یہ آیت پڑھی، آپ کے دل میں خیال آیا قرآن مجھے زکوٰۃ کا حکم دے رہا ہے، میں ذرا پتہ کر لوں میرے اوپر کتنی زکوٰۃ ہے۔ آپ فوراً اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیے۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے بھلی بات کیجیے۔ آپ نے جب اس آیت کو پڑھا کہ لوگوں سے بھلی بات کیجیے، آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ قرآن مجھے لوگوں سے بھلی بات کرنے کا حکم دے رہا ہے، مجھے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے قرآن کے اندر جب کوئی حکم آپ دیکھیں تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ڈرائیور صاحب ہمارے پٹنہ سے آئے ہوئے ہیں، کہیں ہم لوگ جب راستے میں چلتے ہیں نا تو اسپیڈ لمٹ بنی رہتی ہے۔ اب ڈرائیور بیچارے ہماری اسپیڈ میں گاڑی چلا رہے ہیں، سامنے کیمرہ آیا، فوراً انہوں نے بریک مارا، اسپیڈ سلو کی۔ میں نے پوچھا بھائی یہ اسپیڈ کیوں سلو گئی؟ انہوں نے کہا مولانا آگے دیکھے کیمرہ لگا ہے، کیمرہ کیچ کر لیتا ہے۔ راستے میں بریکر آ جائے، آپ جتنے بڑے بھی رائڈر ہیں، بریکر آنے کے بعد آپ کی اسپیڈ سلو ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ٹریفک رولز جو بنے ہیں یہ آپ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ آپ جتنے بڑے بھی ڈرائیور ہو جائیں، آپ کو گرین سگنل پر آپ کو بھاگنا ہے اور ریڈ سگنل پر گاڑی کو روک دینا ہے۔ زندگی کے ٹریفک میں اور زندگی کے سفر میں بھی بہت ساری جگہوں پہ ہمیں اسٹاپ ہونا پڑے گا، بہت ساری جگہوں پر آگے بڑھنا پڑے گا، اور کہاں آگے بڑھنا ہے، کہاں اسٹاپ ہونا ہے، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ اس لیے جب قرآن کو پڑھا کرو تو قرآن کے سگنل کو فالو کیا کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بدتمیز آدمی ان کے پاس آیا اور اس نے کہا اے امیر المومنین انک ما تاتینا بالجزل، آپ ہمیں کوئی تحفہ تحائف نہیں دیتے ہیں، ولا تحکم بیننا بالعدل، اور آپ ہمارے ساتھ انیائے کرتے ہیں، انصاف نہیں کرتے۔ حضرت عمر فاروق جیسا انسان جو بہت بڑے انصاف پرور تھے اور بہت نیک انسان تھے، حضرت عمر کا پارا چڑھ گیا، چہرہ بالکل لال ہو گیا اور غصے کے مارے تھر تھر کانپنے لگے، اور قریب تھا کہ حضرت عمر اس بدتمیز انسان کو کوئی سزا دے دیں۔ حضرت عمر کی مجلس میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا اے عمر، اے امیر المومنین، اللہ قرآن میں کہتا ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، اے میرے بندو تم نیکی کا حکم دیا کرو اور معاف کر دیا کرو اور جاہلوں کو نظر انداز کر دیا کرو۔ اے امیر المومنین، قرآن کہتا ہے کہ جاہلوں کو نظر انداز کر دو۔ اے حضرت عمر، یہ آدمی جاہل ہے، اس کو نظر انداز کر دیجیے۔ جیسے ہی قرآن کی آیت پڑھی گئی، حضرت عمر کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، بالکل کول ڈاؤن ہو گئے، بیٹھ گئے۔ اور حدیث کے الفاظ بخاری کی روایت ہے وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ، اور حضرت عمر قرآن کی آیتیں جب پڑھی جاتی تھی تو اسٹاپ ہو جاتے تھے، رک جاتے تھے، وہ قرآن کے سگنل کو فالو کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب قرآن کو پڑھو تو عمل کی نیت سے پڑھو، قرآن کوئی حکم دے تو اس کو مانو، قرآن کسی چیز سے منع کرے تو اس سے رک جاؤ۔